السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستوں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جس سوشل ایشو پہ بات کریں گے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے، باہر کی دنیا کا اور ہمارے ملک کا۔ جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے لے کر چلتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کیسے لے کر چل رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے بچوں کا پڑھانے کا اور ہمارا مقصد کیا ہے بچوں کا پڑھانے کا۔ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بچوں کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک تو ان کی جہالت دور ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری نمبر پہ انہیں مطلب کہ جو ان کے کنٹری میں چل رہا ہوتا ہے، ان کو جس ٹائپ کی کہہ لو کہ ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے، مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، وہ ان کے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ وہ تیار کرتی ہیں، اور لیٹسٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے جس پر وہ اپنے بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ مطلب کہ نہیں بھی پڑھ رہا، وہ نالج میں تھوڑا سا کم ہے، ذہن اس کا کم ہے کہ اس کا پڑھائی میں نہیں دے رہا، اس بچے کو وہ اور طریقے سے لے کر چلتے ہیں، اس سے مطلب پرکھتے ہیں کہ یہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، بعد میں اس سے وہ اسی چیز میں مطلب کہ وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بچے کو پرکھتے ہیں، ان کے ماں باپ پرکھتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ان کا ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ بچے کو پرکھ لیتے ہیں کہ وہ بچہ کس ذہن کا ہے، تو وہ پھر اسی فیلڈنگ مطلب ادھر آزادی بھی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہو، لیکن ہمارے ادھر آزادی نہیں ہے، ماں باپ کہتے ہیں لو جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، تو وہ بچے کو اس طرح لے کر چلتے ہیں۔ ان کی یونیورسٹیز بچوں کو ایسے مطلب کہ پڑھا رہی ہیں، ان کو جو چیزیں سکھا رہی ہیں وہ سب کچھ ان کی انڈسٹریز میں ہو رہا ہے، ان کی جو اکانومی ہے وہ اس سے ڈیل کر رہی ہے، ان کی انڈسٹریز کو یا اکانومی کو یا ملک کو جو مسئلے درپیش آ رہے ہیں ان کو وہ جو مطلب کہ دیکھ رہے ہیں، وہ بچوں جو یونیورسٹی کے اندر بچے ہیں ان کو مطلب کہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو سولو کرنا ہے، تو وہ بچے وہ سولو کر کے دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ادھر الٹا سسٹم ہے، ہمارے لیٹسٹ ایک تو سبجیکٹ نہیں ہوتا، لیٹسٹ نالج نہیں ہوتا، وہی پروفیسر ایک مطلب کہ سلائڈس تیار کی ہوئی ہیں، 4-5 سال سے وہی پڑھا رہا ہے، اس میں ہر سال جو نیا سیمسٹر آتا ہے اسے اور سلائڈز ایڈ کر کے تھوڑی سی 10-15 اسے وہ لے کے چلتا ہے۔ تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اگر نیچے پرائمری اور مڈل اور کالج لیول پہ دیکھا جائے، سیکنڈری لیول پہ دیکھا جائے، تو وہاں بھی بچے کو اپنی مرضی یا اس کے انٹرسٹ کے ساتھ بچے کو لے کر نہیں لیا جاتا۔ مطلب کہ جیسے کہ مثال کے طور پر بچہ چاہتا ہے کہ جی میں میتھ پڑھوں یا ڈاکٹر بایو پڑھوں، تو اسے وہ ادھر مطلب کہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، ماں باپ کا اور ہی مطلب ذہن ہوتا ہے کہ اسے نہیں جی ڈاکٹر بنانا ہے، بچہ کہتا ہے نہیں جی میں نے میتھ پڑھنی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے اکانومکس کرنی ہے، میں نے پولیٹکس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ملک میں صرف 2 سے 3 فیلڈز ہی ہیں جدھر بچوں کو مطلب MBA وہ بھی بہت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بہت بن کے بیٹھ گئے، انجینئر میری اپنی مثال ہے، مطلب کہ خود میں بن کے بیٹھا ہوں، تو لیکن جاب کا ریشو بہت ہی کم ہے، اگر ہے تو وہ بھی مطلب کہ میں دکان پک گئے ہیں سن کے 20-25 ہمارے سینئر تھے وہ کہتے تھے ہم 20-25 پہ لگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی وہی باتیں جا کر انڈسٹری والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20-25 پہ لگیں۔ تو خیر ہمارا اصل ٹاپک تھا ایجوکیشن سسٹم کا، تو وہ پرائمری لیول میں بچے کو گھسیڑ دیا جاتا ہے اسکول میں، جو پرائیویٹ میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، مطلب ایک حساب کا وہ دوسرا کتابوں انگلش مطلب اپنی زبان کو وہ بھول گئے ہیں جو اردو ہے، تو وہ بچوں کو اندر گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب اس کو بچے کا جو مائنڈ ہے اس کے مخالف چیزیں اسے پڑھائی جا رہی ہیں، تو مطلب کہ ایک انٹرسٹ نہیں دیکھا جا رہا بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے، مطلب بچے کو جو پرکھا جاتا ہے نا وہ نمبروں کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچہ بعد میں وہ مطلب کہ انٹرسٹ لے نہیں رہا ہوتا، وہ مطلب کہ جب بڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی مرضی یا یہ وہ چیزوں میں الجھاتا ہے، اس کی لائف پھر بے سکونی آ جاتی ہے، بس وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں لو جی ہماری خواہش پوری ہوگی بچہ جائے باڑ میں، ایجوکیشن سسٹم میں لو جی ہم نے اتنے بچے اس سال مطلب اتنے نمبروں کے ساتھ نکال دیے ہیں، اتنی فرسٹ پوزیشنز آئی ہیں، اتنی سیکنڈ پوزیشن آئی ہیں، لیکن نیچے والوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، ان کو ماں باپ بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم بھی ڈیگریڈ کر رہا ہے، سوسائٹی بھی ڈیگریڈ کر رہی ہے، رشتہ دار تو ہیں ہی ہیں، وہ تو پہلے نمبر پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کا رزلٹ ایسا آئے اور ہم اپنی فلاسفی جوڑیں
اور سب سے بڑھ کر جس بچے کا رزلٹ گندا آئے گا FSC کے بعد، یہاں اس کو لو جی لڑکی ہے تو شادی کر دو، لڑکا ہے تو لو جی اس کو لگا دو جی رکشہ خریدو یا یہ وہ کر دو. تو اسے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بچہ انٹرسٹ کس چیز میں رکھ رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی خامی ہے ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کی بھی اور ماں باپ کی بھی. اور رہی بات جو ہمارے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، وہ سرے سے ہی مطلب کہ 20-25 سال پرانا ہے. کوئی اس میں لیٹسٹ سلیبس نہیں ہے کہ جس سے بچے کو پتہ چل جائے اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کالج یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور انڈسٹری کے اندر کیا چل رہا ہے، اور ہمارے ملک کی اکانومی کو کس چیز کی ضرورت ہے یا ہمارے ملک کو کن بچوں کی ضرورت ہے. تو وہ یہ دور دور اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے اور ہمیں سلیبس کیا پڑھایا جا رہا ہے. وہی 20 سے 25 سال وہی پروفیسرز نے وہی سلیبس رٹا ہوا ہے، ہر سال بچے آتے ہیں اسی کے نوٹس بنے ہوئے ہیں، وہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے بھی اسی پہ لگ رہے ہیں، خوش ہیں، لو جی نمبر آ رہے ہیں. لیکن جب ہم مطلب کہ میں تو نہیں، مطلب دوست میرے جو ٹاپر ہیں، وہ جب باہر نکلتے ہیں جاب کے لیے یا پھر کسی اور چیز کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر تو نمبروں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ادھر کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، وہ چاہے گولڈ میڈلسٹ ہو کوئی بھی ہو. تو وہ مطلب اسے تب سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا مطلب یہ ملک میں ہمارے میں کیا چل رہا ہے اور ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو باتیں بھی ہوتی ہیں، مکالمے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اسے کوئی مطلب حکومت آتی ہے بدلنا چاہتی ہے تو اس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. نہیں جی یہی سلیبس اچھا ہے، ہمیں نے تو اسی پہ چلنا ہے. جیسے مطلب پچھلی حکومت میں جو مطلب کہ PTI کی حکومت تھی، اس میں یکساں نصاب تعلیم آیا تھا. تقریباً اس سے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت کرتے 2-3 سال لگے، پھر بھی اسے پرائمری لیول تک مطلب کہ منظور کروایا گیا. ابھی مڈل کلاس تک ہوگا اگلے سال سننے میں آ رہا ہے، تو اوپر کے لیول تک آتے آتے کافی عرصہ لگ جائے گا. تو وہ ایک مڈل ایلیٹ کلاس جو طبقہ ہے نا، وہ اس نظام کو چلنے نہیں دے رہا. وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ایجوکیشن تعلیمی ہے جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب ہے، وہ بچوں کو پڑھایا جائے. وہ آئے ہمارے مقابل بیٹھے، قریب کا بچہ بھی ہمارے مطلب کہ کمپیٹ کرے ہمیں بھی. ویسا نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی. مطلب کہ ان کے بچے تو آکسفورڈ یہ وہ سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارا ایسا ہے کہ بس بچے ان کی ہی غلامی کرتے رہیں، ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ ایلیٹ کلاس نہیں چاہتی. سب سے بڑا المیہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو اسٹیک ہولڈرز بھی کون تھے جن کے ساتھ حکومت بیٹھی؟ وہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ مسئلہ مسائل. تعلیمی نصاب آیا بھی یکساں، تو اس میں بھی کچھ اسکولوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم بڑے بچوں کو یہی پڑھائیں گے. جب تک آپ اپنی زبان کی قدر نہیں کریں گے تب تک آپ کیسے مطلب دنیا کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے، دنیا کی ریس میں کیسے دوڑ لیں گے؟ مطلب ابھی تو نہیں دوڑ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں بالکل. اگر ہوتا کہ آپ نہیں سوئے ہوئے، تقریباً چلو پیدل ہی چل رہے ہیں دنیا کے ساتھ، وہ بھی نہیں چل رہے، آپ سوئے ہوئے ہیں بالکل، تو پھر ہمیں سننے میں آتا وہ ایلن مسک اس کا بچہ پتہ نہیں کیا کر گیا، آپ تو ادھر بس سوئے رہو. تو ہمیں سلایا گیا ہے اور کچھ ہم خود سوئے ہوئے ہیں. تو جاگنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری خامیاں کہاں پہ ہیں. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اپنی زبان میں کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ایک آدھا سبجیکٹ ہونا چاہیے، جیسے پہلے ہوتا تھا انگلش کا سبجیکٹ پڑھتے تھے، جس کو ضرورت ہے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا ذہن ہے کہ میں نے کسی انگریز کے ساتھ بیٹھنا ہے اٹھنا ہے، اسے انگلش پڑھنی چاہیے. چائنیز بھی ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اپنی زبان پڑھتے ہیں. ہر ملک اپنی زبان پڑھ رہا ہے، بس انگلش وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ملک دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کوئی انگلش کے خلاف ہے، سارے پڑھیں، سب کو آنی چاہیے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک سے اپنی زبان کا ہی خاتمہ کر دیں. اردو کسی بچے کو آتی نہیں ہو، اردو تو پھر چلو ہماری قومی زبان ہے، مادری زبان، دونوں زبانیں بھولتے جا رہے ہیں. تو اس سے وہ مطلب جو ہمارا بچہ ہے وہ ایسے چیزوں کو اپنے مائنڈ کے اندر نہیں ڈال سکے گا. اگر وہ انگلش ایسے جائے گی اس کے ذہن سے، تو ہمیں اپنی زبان میں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ہم مطلب کہ ترقی، پھر لیٹسٹ چیزیں ٹیکنالوجی، وہ 20 سال 25 سال والی کیمسٹری ختم ہونی چاہیے، فزکس وہ 20-25 سال والی. دنیا اس سے آگے بہت زیادہ ہے، دنیا اسپیس پہ جانے کی سوچ رہی ہے، اور ابھی ہم اپنی فزکس کیمسٹری میں وہی پروجیکٹائل موشن، وہی ایتھین بنزین وہی پڑھا رہے ہیں. تو کب تک ایسا چلے گا؟ تو سوچنا پڑے گا. ہمارے جو حکومتی عہدیدار ہیں، لیڈ کلاس ہے، پھر ہم خود ہی ہیں، ہم خود ہی جا کے بیٹھتے ہیں ان عہدوں پہ، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ہم میں سے ہی ہوتے ہیں جو ادھر جا کے بیٹھتے ہیں.
تو انہیں سوچنا چاہیے ہمارے حکومتی ہمارا مطالبہ اپنے جو ایم این اے ایم پی جب ہمیں ووٹ دے رہے ہوتے ہوں وہ اپنی سڑک یا اپنا ہی گٹر سیدھا یا اپنا میٹر یا ٹرانسفارمر گلی کا لگانا نہیں ہونا چاہیے. انہیں ان سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسی ایجوکیشن چاہیے، کیونکہ ایک ایم این اے ایم پی اے کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے قانون بنائیں. جو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ سڑکیں یہ وہ بنائیں، وہ سارا بلدیہ کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایم این اے ایم پی کا کام ہوتا ہے قانون بنائے. تو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تو تعلیم چاہیے، ہیلتھ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. قانون ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے تک جو لیٹسٹ تعلیم ہے وہ آنی چاہیے، نہ کہ یہ ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. ذاتی کاموں سے ہٹ کر پرکھنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جن کو ہم اسمبلی میں بھیجتے ہیں، کیونکہ انہیں کو ہم کہیں گے تو ادھر سے ہونا ایک نظام بنا ہوا ہے. ہم اسے مطلب کہ کہہ لو کہ بلیک میل نہیں کر سکتے، بس اسی نظام کو مطلب سیدھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.